اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاخرجناہم من جنات وعیون وکنز ومقام کریم کذالک وورثناها بنی اسرائیل فاتبعهم مشرکین فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے نکالا ان کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور مقام کریم سے، اسی طرح ہے، اور ہم نے بنایا وارث ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ پھر وہ لوگ پیچھے لگے ان کے سورج نکلتے ہی۔ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دو جماعتوں نے تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راہ سمجھائے گا مجھ کو۔ تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ آپ ماریں اپنی لاٹھی سمندر کو، پھر وہ پھٹ گیا تو وہ ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے تودے کی مانند، اور ہم نے نزدیک کیا وہیں پر دوسروں کو، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو جو ان کے ساتھ تھے، پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم۔ زمانہ قدیم کے واقعات قرآن کریم میں جہاں عبرت کے لیے ہیں، ساتھ ان واقعات سے اللہ کی معرفت کا شعور بھی ملتا ہے۔ اللہ کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اللہ کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کے پیچھے اللہ کے ارادے ہیں، اور اللہ کے ارادوں کے پیچھے اللہ کے مقامات اور انعامات ہیں۔ اللہ اپنے اصولوں کے مطابق اپنی سنتوں پر عمل کرا کے اپنے ارادوں کو پورا کرتا ہے، اپنے ارادوں کا شعور دیتا ہے۔ یہ نشانات ہیں، یہ نشانات مومنین کو اللہ کے امر سے واقف کرانے کے لیے ہیں۔ جب اللہ کا امر آتا ہے تو دنیاوی بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے امر، اپنے ارادے کے اظہار کے لیے وجودوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ختم نبوت سے قبل انبیاء کا وجود آتا رہا اور اللہ کے ارادوں کو ظاہر کرتا رہا۔ ختم نبوت کے بعد انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور خلافت اور ولایت کی نعمت مسلمانوں کے لیے جاری کی گئی۔ چنانچہ ختم نبوت کے بعد اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ کے ارادوں کو ظاہر کرنے کا فریضہ، یہ فریضہ انجام دینے کے لیے امت مسلمہ میں سے اللہ والوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اللہ والوں کے ذمے یہ خدمت لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک خادم خاتم النبیین کے لیے یہ ایک خدمت اعلیٰ ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے مومن، اپنے صالح بندوں سے، کہ اللہ ان کو زمین میں وراثت دے گا۔ قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں کہ ذکر کے آنے کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ لہذا دنیا میں جتنی بھی بشارتیں ہیں،
جتنی بھی فتوحات کی بشارتیں ہیں وہ بشارتیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اب کوئی قوم کسی بشارت کی حامل نہیں ہے۔ ہندوستان کے فتح ہونے کی بشارت ہو کہ فلسطین کے فتح ہونے کی بشارت ہو یا عالمگیر خلافت کی بشارت ہو، یہ ساری بشارتیں امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ ایک اہم نقطہ ان آیتوں میں واضح ہوا ہے جس میں مقام مسلم کی شان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام نقطۂ جمع پر فرما رہے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے؟ فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا انی معی ربی سیہدین۔ یعنی موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی موسیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یعنی میرے رفیق آپ مت گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا جو کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی واحد موسیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے صیغے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ شان مسلم ہے، اللہ کا کلام برحق ہے۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو بھی اللہ سے ملا کر چھوڑا۔ بائبل میں ایک پیشن گوئی ہے ایمانویل کے نام سے۔ یہ پیشن گوئی ایمانویل کے معنی بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یعنی ایمانویل کی جو بشارت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق سے فرما رہے ہیں، اور پھر یہی الفاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے بادشاہ کے دربار میں تھے تو کسریٰ کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم وہی عرب کے لوگ ہو کہ جب تمہارے جھگڑے ہوتے تھے تو فیصلے کرنے کے لیے ہمارا ایک ایلچی جایا کرتا تھا، اور آج تم ہماری سرحدوں میں داخل ہو گئے ہو اور فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، آج اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ایمانویل ہے، یہی وہ روح اسلام ہے جس نے کیسر اور کسریٰ کے تختوں کو الٹ دیا تھا۔ روح آتی ہے تو شاہوں کو گرا دیتی ہے، غازیوں کو بھی بندھا جاتا ہے اس دن صحرا۔ اللہ امت مسلمہ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ہر مصیبت کے وقت اللہ نے مسلمانوں میں بہتر سے بہتر انسان پیدا کیے ہیں اور کرتا رہے گا، جو اللہ کی سنتوں کو ادا کر کے، اللہ کے ارادے کو ظاہر کر کے اسلام کی رونق کو دوبالا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ ان آیات میں جو معرفت کا درس ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَکُونَ۔ مدرکون کہتے ہیں کسی کو اس طرح پکڑ لینا کہ وہ آگے نہ جا سکے۔ اس میں جو معرفت کا نقطہ یہ ہے کہ نفس، انسان کے نفس
نفس روح پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نفس کے حامل تھے اور فرعون، موسیٰ روح کے حاکم تھے اور فرعون نفس کا بندہ تھا۔ یعنی موسیٰ روح رکھتے تھے اور فرعون نفس کا بندہ تھا۔ روح نفس پر حاکم ہے، نفس روح پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے کہ علم قرآن مسلمانوں کو روحانی بناتا ہے۔ جب مسلمان روح اسلام کے حامل بن جائیں تو پھر کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات یہاں فرمائی، وہ ازلفنا ثم الآخرین۔ ازلفنا، ازلفنا کہتے ہیں کوئی چیز جو پہنچ سے دور ہو، اس کو اس قدر قریب کر دیا جائے کہ آسانی سے اس تک پہنچا جا سکے۔ یہ درس ہے اس میں کہ متقی مومن بندے جب اللہ کے حکم سے باطل سے ٹکراتے ہیں تو اللہ جنت کو اور ان مقامات کو ان کے قریب کر دیتا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، یعنی ایسی بات جس کا کوئی گمان نہ کر سکتا ہو، اللہ وہ بات قریب کر دیتا ہے، فتح کو قریب کر دیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو وارث بنایا اور فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کو ان کی جنت سے نکال دیا، اسی طرح اللہ باطل کو نابود کر کے اپنے صالح بندوں کو زمین کا وارث بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فراد، کیے ہیں فاش رمو سے کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔